لاڑ عورت فورم کی جانب جیم خانہ بدین ہال میں منعقد عورت کانفرنس میں سندھ کی نامور اور معروف خواتین، علمی، ادبی، سیاسی، سماجی شخصیات پروفیسر حسین مسرت، شہناز صدیق راہو، پروفیسر ڈاکٹر طفیل احمد چانڈیو، ایڈوکیٹ ریحانہ گجر، سفینہ حیدر، ساجدہ ٹالپور اور عورت کانفرنس کی آرگنائزر بختاور جمالی اور دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر پروفیسر حسین مسرت، پروفیسر طفیل احمد چانڈیو، شہناز صدیق راہو نے خطاب کرتے ہوئے کہا، عورت کو ہم کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھنا ہوگا کہ کب اور کہاں، کیوں اور کس لیے مرد اور عورت کی برابری، ان کے حقوق، ان کے کردار، حیثیت کے مسئلے پر تنازع، اختلافات اور نفرت کا آغاز ہوا اور عورت کے ساتھ امتیازی سلوک میں کمی کے بجائے شدت اختیار کی، جبکہ ہر مذہب، دین، آئین، قانون، منشور، معاشرے، تہذیب، ثقافت میں عورت کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ پر افسوس آج کے اس جدید اور میڈیا کے دور میں بھی عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں، ظلم و جبر، ستم و زیادتی، ناانصافی کا شکار ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ماں کو ایک عظیم اور مقدس رشتے کی حیثیت تو حاصل ہے، پر وہ ماں ایک عورت کی حیثیت سے اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ مقررین نے کہا، مرد طاقت اور عورت بناوٹ یا خوبصورتی کی بنیاد پر اپنی حیثیت اور اختیار کو منوانے کی جنگ کشمکش میں جب جذبات کا استعمال کرتے ہیں تو پھر نفرتوں اور ناانصافیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر مرد عورت کی کمزوریوں کی تلاش میں ہر حدود پار کر جاتا ہے۔ مقررین نے کہا، تلخ اور سخت مرد اپنی اجارہ داری اور مردانہ حیثیت کو منوانے کے لیے اکثر مرد تمام مذہبی، آئینی، قانونی اور اخلاقی حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، معاشیات بھی مرد اور عورت کی حیثیت اور اختیار کو نمایاں کرنے کا اہم جز دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے عورت کو معاشی طور پر مضبوط ہونے کے لیے علم اور شعور کے ساتھ فن اور ہنر پر بھی مہارت حاصل کرنی ہوگی، جو عورت کو برابری اور مساوی حقوق کا ضامن ہوگا۔ اس موقع پر ڈاکٹر پروفیسر طفیل چانڈیو نے کہا، آبادی میں برابری ہونے کے باوجود 1930 تک برطانیہ، 1974 تک پاکستان میں عورت کو ووٹ کا حق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، عورت کو وقت اور ارتقاء کے سفر کے ساتھ ساتھ جبر، ظلم، زیادتیوں کے برداشت کے بعد جو کچھ ملا ہے وہ عورت کی اپنی برداشت، ہمت اور جرأت سے ملا ہے، کسی اور کی مہربانی نہیں ہے، کیونکہ عورت حکومت، معاشری کمزور قانون کا تو شکار ہے، پر حقیقت یہ بھی ہے کہ عورت تو اپنے گھر اور خاندان کے علاوہ قریبی مرد، عزیز اور رشتوں کی نظر اندازی، تذلیل، حقارت، نفرت، رسوائی، ظلم و زیادتی کا شکار بنتی رہی ہے اور غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور رہتی ہے۔ خواتین حقوق کے لیے سرگرم خواتین رہنما پروفیسر حسین مسرت کا کہنا تھا کہ تعلیم یافتہ گھرانے کی عورت باشعور ہے اور وہ اب برابری اور مساوی حقوق کے شراکت دار بنتی جا رہی ہے۔ عورت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خواتین سیاسی، سماجی سرگرم شخصیات شہناز صدیق راہو کا کہنا تھا کہ عورت کو اپنے حقوق اور غلامی کی زنجیروں سے آزادی کے لیے تعلیم، شعور اور معاشی طور پر مضبوط فن اور ہنر یافتہ ہونا پڑے گا۔ شہناز راہو نے کہا، سندھ کی عورت نے صرف اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑی ہے، عمر ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح کی قیادت میں، ضیاء کی بدترین آمریت، مشرف کی جمہوریت پر شب و خون مارنے کے خلاف شہید بے نظیر بھٹو کی قیادت میں طویل جدوجہد کی، جیل، قید، سختیاں برداشت کی، سیاسی جدوجہد کا بھرپور حصہ رہی۔ اس موقع پر خواتین کانفرنس کی شرکاء نے عورت کو مذہبی، آئینی، قانونی اور اخلاقی حقوق دینے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا، عورت کو معاشرے کے ظلم و ستم جبر کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ ریاست عدلیہ اور پولیس کو عورت کے حقوق اور اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر سندھ کے نامور فنکار عباس فقیر، عبداللہ آکاش اور فقیر بالاچ حیدری نے فن کا مظاہرہ کیا، جبکہ بچیوں کے گروپس نے مختلف انقلابی گیتوں اور ٹیبلوز پیش کر کے عورت کے حقوق کو اجاگر کیا اور عورت پر ہونے والے تشدد، ظلم و جبر، ناانصافیوں کی نشاندہی کی۔